السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 رمضان المبارک، اور یہ کل کی بات لگ رہی ہے جب ہم پہلا رمضان تھا اور اس کی افطاری ٹرانسمیشن کی پہلی قسط کر رہے تھے۔ آج 19ویں اس کی قسط ہے۔ اسی رمضان کی تعداد کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان المبارک کے 19 روزے تقریباً گزر چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد اس کی افطاری ہو جائے گی اور کل ہم 20واں روزہ رکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر طاق راتیں شروع ہو جائیں گی، اور طاق راتوں کے بعد پھر عبادات کا جو آخری عشرہ ہے اس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جا رہی ہوگی، اللہ سے پھر سے مغفرتیں مانگی جا رہی ہوں گی۔ طاق رات ہوگی جس کے اوپر واضح طور پر وعدہ ہے کہ مغفرتیں ہوتی ہیں، اور قطار در قطار فرشتے اترتے ہیں، اور اسی میں 27 رمضان کو قرآن کریم کو نازل کیا گیا، کمپلیٹ کیا گیا۔ اس کی جو برکات ہیں، فیوز و برکات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس میں داخل ہوتے جائیں گے، اس عشرے میں ہم اس کی گفتگو مزید کرتے رہیں گے۔ گزشتہ روز ہم نے ایک عنوان چنا جس کا مسئلہ تقریباً ہر مسلمان کو رہتا ہے۔ میں تقریباً سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بیشتر مسلمانوں کو، مومنین کو اس کا مسئلہ رہتا ہے، اور یہ مسئلہ ایک انجان کشمکش کا نام ہے، جس میں کسی نہ کسی طریقے سے سب کانشیسنس اور کانشیسنس اب انوالو ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ ایک نفسیات کا ایلیمنٹ انوالو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس کو روحانیت کا ایک ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، اور شیطانیت کا ایک ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں مکس ہوتی ہیں اور ان کی دو بدو جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ کی کشمکش کے اندر شاید ہم اپنی عبادات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ کہیں جگہ پر سوال یہ ہوتے ہیں کہ شاید اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں، انسان بیمار ہے، انسان کی نفسیات بیمار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید ایسا ہوتا ہے۔ تو ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے ہمارا خیال کہیں نہ کہیں اور الجھ جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہے خشوع و خضوع کا، جسمانی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی، باطنی طور پر اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اور احتیاط کے ساتھ، بڑا خیال کے ساتھ، ورنہ تو پھر یہ بھی حکم ہے کہ بند کر دی جائیں گی پوٹلیوں میں اور نمازیں منہ پر دی جائیں گی۔ اس قدر یہ سینسٹیو ایک ٹاپک ہے کہ ان خیالات کو ہم اپنی مرضی سے شاید نہیں لاتے ہیں۔ یہ خیالات آتے ہیں، اور اس خیالات کو رد کرنے کا جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ بھی شاید ہماری مرضی سے نہیں آتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو اس میں چاروں کل پڑھ لیتے ہیں بطور صورت، لیکن چاروں رکعت گزر جاتی ہیں اور ہم وہ سورہ قل هو اللہ احد، اللہ سورہ فلق، سر اس کا نام سورہ کافرون، اور یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ایک روٹین کی ہم سورت پڑھتے ہیں، اور وہی پڑھتے ہوئے 4 رکعت پوری ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ ہم نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں گے، تیسری رکعت میں ہم سورہ فلق پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں ہم سورہ ناس پڑھیں گے، تو چلے اسی بہانے سے ایک چاروں کل بھی پڑھے جاتے ہیں اور ساتھ میں نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں پڑھے جاتے۔ پھر بارہا کوشش کے باوجود بھی کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی ہے۔ کہیں اس کا قصور ترجمہ جاننا تو نہیں ہے، اس عربی کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا اکثر اوقات کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں سبحان ربی اعلیٰ عظیم اور اعلیٰ کے درمیان کا فرق تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ نہیں پتہ۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ گفتگو جو ہے اس کا ہمیں شاید نہ پتہ ہو۔ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک گفتگو، ایک کلام ہوتی ہے جو ہمیں ملا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے بعد جب ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ معراج کے دنوں میں ہمیں نماز ملی تھی نا، تو وہیں سے پھر یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی۔ اس سب کو جب ہم کولیکٹیولی دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو خیالات ہیں، آتے ہیں، اس کو کیسے رد کیا جائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سے منسوب ایک قول ہے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ کا خیال کیسے آپ رد کر دیتی ہیں؟ مطلب ان کا جناب بس خیال یہ ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، میں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، صراط مستقیم پر میں کھڑی ہوں، میری داہنی جانب جنت ہے، بائنی جانب دوزخ ہے، اور عرش معلیٰ میرے سر پر ہے، تو
تو پھر خیالات رد کیسے ہوں؟ پھر خیالات رد کیسے ہوں؟ یہ کوئی شریعت تو نہیں ہے، یا یہ اس کے بارے میں حکم تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک تخیلاتی خیال ہے، عشق کی ایک بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ کے رد ہوتے ہیں خیالات۔ تو ایسے اور کون سے طریقے ہیں، ان کی آج ہم نے رائے لینی ہے، اور اس کے لیے میرے ساتھ مولانا مفتی ظفر جبار چشتی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان سے استفادہ لیں گے، کسی نے کم کسی نے زیادہ لینا ہے، سبھی نے مگر تم سے استفادہ لینا ہے، تو ظفر صاحب سے استفادہ ہم نے لینا ہے۔ تو ساتھ میں جنید الخیری ثنا خان مصطفیٰ، انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ تو پہلے ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں، پھر اس اہم ترین عنوان کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ جی جنید۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، اور میں ایک ہاتھ میں دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ بہت خوبصورت جنید، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت مزہ آیا، بہت پیارا کلام، منور ہو گیا دل، روشن ہو گیا دل، مزہ آ گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ بات اسی طرف لے کر آتے ہیں کہ نمازوں اور عبادات میں خشوع و خشوع کیسے آئے، نماز پڑھتے دوران آنے والے جو خیالات ہیں ان کو رد کیسے کیا جائے۔ تیسرا سوال ہم نے رکھا ہے کہ عبادات کی منازل کیا ہے، عبادات کی جو لوئسٹ منزل ہے وہ کیا ہے، اور سب سے ہائیسٹ منزل کیا ہے، اور کیا نمازیں پڑھنا ہی کافی ہے عبادات کے لیے کہ ہم نے عبادات پوری کمپلیٹ کر لی، یا ہم باقی عبادات کر دیں اور نماز نہ پڑھیں، تو کیا اس کا بھی کوئی کمبینیشن ٹھیک ہے۔ اور عبادات میں جو تسبیحات ہیں، مختلف تسبیحات ہم کی جاتی ہیں، آج کل الیکٹرانک تسبیحات بھی آ گئی ہیں، اور پھر تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ کتنا اہم ہے، جو خیالات ہمیں نماز کے اندر آتے ہیں اس کو رد کرنے میں۔
تو مفتی صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. ہمیشہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. بڑا یہ ایک حساس نوعیت کا ہم نے ٹاپک چوز کر لیا ہے, اس کے اوپر سوال در سوال آتے جاتے ہیں. تو ہماری رہنمائی فرمائیے سب سے پہلے کہ نمازوں اور عبادات میں یہ خشوع و خضوع کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے ہی اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب یہاں سے شروع کروں گا کہ نماز کیا ہے. پہلے نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے اس کا حکم دیا. باقی جتنے بھی احکام وہ جبریل امین لے کر کے آئے, لیکن یہ نماز ہے جو معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر کے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحفے میں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو زمین سے آسمان کی طرف اور لامکان پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گناہگار امت کا تحفہ لے کر کے گئے نا, وہ تو قبول ہو گیا, وہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر کے آئے, اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. نماز ایسی عبادت ہے غلام مرتضیٰ صاحب کے جو اللہ سے اتنا قریب کرتی ہے, اتنا قریب کرتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب جب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بھی بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بھی بن جاتا ہوں. یہ نماز ہی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس میں خشوع اور خضوع کیسے آئے, دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگے تو وہ یہ خیال اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معیار نہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو فرمایا پھر یوں سمجھ لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو میں اسی بات کے ساتھ باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں چلتا ہوں. تو باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی آذان کا آوازہ آتا تو آپ کانپنا شروع ہو جاتے, آپ کا جسم لرز جایا کرتا. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ کس ذات کا آوازہ آ گیا ہے, یہ کس ذات کا کون بلا رہا ہے. اور پھر میں یہاں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی بات کروں تو آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کے وقت آتی ہے. اور پھر میں اس خشوع اور خضوع کی بات کروں تو باب مدینۃ العلم ایک جنگ میں آپ کی کمر پہ تیر پیوست ہو گیا, نکالنا چاہا, تکلیف ہو رہی تھی. آپ فرمایا رک جاؤ, مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہو لینے دو, مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہو لینے دو.
اور جو ہی میں اپنے رب کے آگے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دوں پھر نکال لینا، تو پھر نکال لینا۔ پتہ نہیں، اللہ اور جب آپ نے اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے آگے زمین پہ رکھا اللہ، تو پیچھے سے تیر کو نکال لیا گیا۔ نماز مکمل ہوئی تو کہا تیر نکال لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے تیر نکال لیا ہے، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ ہے خشوع، یہ ہے خضوع۔ مرتضی صاحب اصل بات، ہم اس بات سے ہٹ گئے ہیں، ہماری نماز خشوع اور خضوع سے بالکل خالی سی ہو گئی ہے۔ ہم صرف اور صرف آتے ہیں، وضو کیا جلدی سے، مسجد میں آ گئے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، خیالات ہمارے اپنی دکان کی طرف ہیں، اپنے گاہکوں کی طرف ہیں، اپنے دنیاوی مسائل کی طرف ہیں، ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں۔ اب سر کیس تو تیار ہو گیا، کیس تو یہ ہے کہ خشوع و خضوع ایگزسٹ کرتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس زمانے میں، یہ نفسیات میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کی آپ نے مثالیں بھی ہمیں فرمائی، ہمارے سامنے رکھی۔ یہ بھی ایک کیس طے ہو چکا، ڈسکورس ہو چکا کہ جناب خیالات بھی آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈسکورس ہے کہ شاید کوئی بھی شخص یہ خیالات نہیں لانا چاہتا، کوئی بھی شخص، میں آپ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو یہ خیالات آئیں۔ اس کا شاید عمومی طور پر جواب یہ ملتا ہے یار خود بخود آ جاتے ہیں، یہ خود بخود ہی آ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی، ہم نہیں بھی چاہتے پھر بھی آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ بن رہا ہے کہ چلے خشوع و خضوع تو ایک بڑی لمبی دور کی بات ہے، ہم ان خیالات کو کیسے رد کریں؟ جب یہ رد ہوں گے تو ہم کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم اب شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یہ بھی ایک ہے۔ سورہ الناس یہ چاروں کل پڑھ لیا کرو، یہ بھی شیطان سے دوری کے لیے حکم ہے۔ یا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی اس سے پناہ مانگنے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن پاک، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پاک شروع کر دیا تو لکنت زیادہ آتی ہے، اور جیسے ہم یہ اللہ کی سے پناہ مانگ کے پراپرلی قرآن پاک پڑھتا ہوں تو میں 4 5 سپارے میں، کل پرسوں کی بات ہے، رات کو میں 4 سپارے پڑھ لیے، میں نے پتہ بھی نہیں چلا، ورنہ ایک آدھا ہمت یہ ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائے کہ پھر یہ خیالات رد کیسے کیا جائے، ہوں کیسے، اس کے لیے کوئی پروسیجرز کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس پہ 4 شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی وقت سامنے پیچھے دونوں سائیڈوں پہ۔ ٹھیک، اگر بندہ سامنے والے کو گرا دے تو سائیڈ والا جو ہے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کو اگر وہ گرا دے تو تیسرا کھڑا ہو جائے گا، اس کو گرا دے تو پیچھے والا جو ہے چوتھا وہ مطلب اس کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ بات وہی آپ نے جو کی کہ اگر ہم اللہ کے حضور اس نیت سے کھڑے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس سے مردود سے پناہ مانگ لیں تو کافی حد تک برے خیالات سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے اور نماز میں دل لگ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس نے آپ کو قیام میں بھی ڈسٹرب کرنا ہے، رکوع میں بھی ڈسٹرب کرنا ہے اور سجدوں میں بھی ڈسٹرب کرنا ہے، اس کا کام ہے، وہ آپ پہ مسلط ہو گیا ہے۔ لیکن اس کو چاروں شانے چت آپ نے کرنا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، یہ ہے اصل بات کہ ہم نے اس سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا ہے۔ پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہو، پھر اس کی ثنا پڑھے، پھر اس کی تسبیحات پڑھے، پھر اس سے مانگے، پھر اس کی نماز بھی قبول ہوگی، پھر اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ شیطان اس کو تنگ نہیں کرے گا،
پھر شیطان اس پہ مطلب اس کے خیالات کو تقسیم نہیں کرے گا. چلو ایک بات تو وہ سب طے ہوئی کہ خود کو پہلے تو شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے. یہ جب بھی نماز شروع کی جائے یا نماز کی طرف بڑھا جائے یا وضو کرنے کے بعد آپ جب نماز کی طرف جانے لگیں کہ اس دوران آپ کچھ نہ کچھ اللہ سے اس دعا کر لی جائے. دوسرا یہ ہے کہ پاکیزہ خود کو رکھا جائے, اور ظاہر ہے جو خود کو پاکیزہ رکھتا ہے, باوضو رہتا ہے, شیطان کے اس کے قریب آنے کے ذرا چانسز کم ہوتے ہیں. ایک مختصر سی بریک لینی ہے. یہ 2 پوائنٹس ہم نے ریز کر لیے. مختصر سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ, اور پھر مفتی صاحب سے کچھ اور بھی اسی سے آگے پرولونگ کریں گے چیزوں کو, اور یہ بڑا فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے اور میرے لیے. کچھ چیزیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا مفتی صاحب کی اجازت سے, شاید اس سے بھی. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, جس طرح سے میں نے نماز کے اندر ایک کانسنٹریشن لے کے آیا. اس کو آپ کہہ لیں کہ ہماری ڈیپ کانسنٹریشن کیسے بنے گی. ڈیپ کانسنٹریشن کا مطلب کہ آپ فوکس ہو کر اس کام کو کریں. میں ایک اینکرنگ کر رہا ہوں, میں فلی فوکس ہوں, مجھے کوئی اور خیال نہیں آ رہا ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہوئے کس طرح سے فوکس ہوں. بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ مولانا مفتی ظفر جبار شیسی صاحب موجود ہیں. لیکن ایک اور خوش قسمتی ہے کہ علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب, انہوں نے بھی کراچی سے ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو گفتگو جو چل رہی تھی اس میں 2 چیزیں تو ہم نے یہ طے کر لیں کہ ایک تو شیطان مردود سے اللہ سے پناہ مانگی جائے, اس کی شیطان مردود سے, اور دوسرا خود کو پاکیزہ رکھا جائے. یہ باتیں 2 طے ہوئی. تو علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب, آپ تھوڑا سا ذرا لیٹ جوائن کر سکے, لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ نمازوں عبادات میں خشوع و خضوع کیسے آئے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے دوران جو آنے والے خیالات ہیں ان کو رد کیسے کیا جائے. اب تو بات کی جو ڈسکشن چلی اس میں 2 چیزیں یہ ہوئی کہ اللہ پاک سے شیطان مردود کی پناہ مانگی جائے, نمبر 1. نمبر 2, خود کو پاکیزہ رکھا جائے. پاکیزہ سے مراد خود کو باوضو زیادہ سے زیادہ رکھا جائے, یا باوضو جو وضو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا جائے, غسل اچھے طریقے سے کیا جائے, آپ کا لباس پاک ہو. تو یہ 2 راستے ابھی ہم نے ڈھونڈے کہ اس سے بھی ایک کانسنٹریشن بڑھ جاتی ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ خیالات جو ہیں اس کے بارے میں ہم اور آپ سبھی کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہوتا, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کانسنٹریشن کریں, لیکن خیالات خود بخود دماغ میں آ جاتے ہیں اور ہمارے خیالات بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہم نماز بھی پراپر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسا کہ غلطی بھی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی, الحمد شریف بھی صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, سورت بھی صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, تشہد میں بھی صحیح جا رہے ہوتے ہیں, رکوع میں بھی صحیح جا رہے ہوتے ہیں, نماز کی جو رکعات ہیں وہ بھی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کانسنٹریشن نہیں ہوتی, بس پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, ایک رٹی ہوتی ہے چیز. تو اس خیالات کو رد کیسے کریں, اس پہ کوئی رہنمائی تو فرمائے. اب جو ہمارے استاد کرام ہیں وہ کیا ہمیں اس بارے میں مشورہ دیتے ہیں یا آپ کو مشورہ دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم. جناب سب سے پہلے جو آپ کا یہ سوال تھا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کیسے پیدا کیا جائے, تو قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو مومنین ہیں ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, اس میں فرمایا قد افلح المؤمنون, کہ مومنین کامیاب ہیں. فرمایا کون سے مومنین کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جن کی نماز میں خشوع خضوع ہے. جی اب یہ خشوع خضوع کیا چیز ہے؟ خشوع خضوع یہ ہے کہ اللہ کے حضور نماز جب آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کا ذہن یہ ہو کہ میں ایک ایسی ہستی کے سامنے سر بسجود ہوں کہ جو 2 جہانوں کا خالق ہے. اب ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. اس میں حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ مل احسان, آپ یہ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے, اگر یہ گمان دل میں نہیں پیدا ہوتا تو کم سے کم یہ درجہ ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ خود بخود نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا. ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اب جس شخص کی نماز اچھی نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے, اور جس کی نماز اچھی نہ نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. یعنی تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ابتداءً نماز پہ ہے. اب نماز اچھی ہوگی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خشوع خضوع کے اندر جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, تو ایک ہوتا ہے مومن. تو مومن جو اللہ تعالیٰ کے آگے
سربت خم تسلیم ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے آتا ہے تو شیطان چونکہ ہر چیز میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے حضور بھی خشوع خضوع کے ساتھ جائے، تو شیطان دل کے اندر مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے معنی اس کو معلوم ہوں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اب جب یہ چیز ایک انسان کو پتہ ہوگی، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ میں جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل جب انسان اس چیز کی طرف اپنا ذہن لائے گا کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں اور الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں، تو یہ کمیونیکیشن ہو گئی۔ اب جب انسان کمیونیکیشن کسی سے کر رہا ہوتا ہے، پھر تیسرا شخص کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ اچھا یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، مطلب ابھی تک ہم 4 پوائنٹس پر نکل آئے۔ ایک تو شیطان سے پناہ مانگ لی جائے، نمبر 1 خود کو پاکیزہ کر لیا جائے، نماز کا جو ترجمہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ جب ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو بعض اوقات تو بہت سارے نیک بندوں کے اوپر تو رقت طاری ہو جاتا ہے اسی بات پر جب عالمین کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہاں تو ابھی سولر سسٹم پورا نہیں ہے، پوری گلیکسیز پڑی ہوئی ہیں، 7 آسمان ہیں، اربوں خربوں لاتعداد فرشتے ہیں جن کا اپنا اپنا منصب ہے، اس کا رب۔ تو جب وہ رب العالمین کے اوپر فوکس ہوتا ہے تو وہ ابھی اسی کے اوپر ہی اٹکا رہتا ہے، شاید اسی کے اوپر رقت بن جاتی ہے۔ پھر جب الرحمن الرحیم، جب وہ رحمان اور رحیم کا فرق محسوس کرتا ہے کہ رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں، تو شاید اس کے اوپر بھی ایک رقت طاری ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر اچھا پہنچے ہیں کہ ہمیں کم از کم اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے، پھر ہمارا ایک اپنی ایسوسیشن اللہ سے جڑتی جائے، پھر ہم اس کو اپنے طریقے سے کھولتے چلے جائیں۔ مطلب اکثر اوقات لوگوں کو نہیں پتا کہ سبحان ربی اعلیٰ عظیم جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں رکوع میں، اور جب ہم سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو عظیم اور اعلیٰ ان مرتبوں میں کیا فرق ہے، اور ہم وہیں کیوں عظیم پڑھ رہے ہیں اور وہیں کیوں اعلیٰ پڑھ رہے ہیں؟ گو کہ یہاں پر نہیں انل منکر کا معاملہ آ جاتا ہے کہ بس جو کہا گیا ہے وہ کیا جائے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جایا جائے، لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اسلام کا کوئی پہلو بھی illogical نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا مفتی جبار صاحب، ظفر صاحب، آپ فرمائیے کہ اس معاملے کو لے کر کہ کانسنٹریشن کے لیے کسی چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی ڈیپ انٹینسٹی اور اس کی ڈیپتھ تک جانا بہت ضروری ہے، اس نقطے پر کیا آپ کہتے ہیں؟ مرزا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ لازم ہے کہ جو آپ نماز میں کہہ رہے ہیں جی وہ آپ کو سمجھ آئے، دل اور دماغ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہو، زبان کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو میں کس ذات کی ثنا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ رکوع میں اس کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، تو یہ آپ کو سمجھ ہو کہ میں کس کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوں۔ اگر آپ سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ ہو، دل اور دماغ میں یہ بات آپ کے ہو کہ میں کس کے آگے اپنی پیشانی رکھ کے کس کی اعلیٰ ہونے کا اقرار کر رہا ہوں، اور خود کے انتہائی ادنا ہونے کا اقرار۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جب زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھتے تھے نا، تو یہ کہتے تھے مولا میں اپنے جسم کی سب سے اعلیٰ چیز میں نے تیرے آگے زمین پہ رکھ کے تیری کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ پیشانی انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ تو نماز میں، سجدے میں جب یہ اعلیٰ چیز بندہ اپنے رب کے آگے رکھ کے کہتا ہے مولا میں کچھ نہیں ہوں، اعلیٰ تو ہے، تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی اعلیٰ، سپرلیٹو ڈگری، ٹاپ ڈگری، جی، تو تب
مطلب اس کا سجدے میں جانا، اور مالک پھر وہ فرشتوں میں فخر کر کے کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں، میرا بندہ میری عظمت کا کس طرح اقرار کر رہا ہے، میرے اعلیٰ ہونے کا کس طرح اقرار کر رہا ہے، اور یہی خشوع ہے اور یہی خضوع ہے۔ واہ واہ، اور سب سے قربت والی وقت بھی وہی کہا گیا ہے سجدے کو، سجدے میں، کہ جتنا بندہ سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کسی اور میں نہیں ہوتا۔ میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، معاشرے میں ہر بندہ اس وقت یہ اس بات کا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں، میرے حالات سنور نہیں رہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہتا ہے کہ میرے بابا جی میرے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، اس میں مطلب جو بھی کام کرتا ہوں الٹ پڑ جاتا ہے۔ تو بابا جی نے بڑا، میں اب صوفیانہ بات کر رہا ہوں اس کی، بابا جی نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا بیٹا کبھی سٹیمپ کو دیکھا ہے، مور کو دیکھا ہے، مور کو؟ کہا جی بابا جی دیکھا ہے۔ تو کہا کہ جب اسے الٹا کرو، اپنے ہاتھ میں کرو تو اس کے لفظ الٹے ہوتے ہیں، الٹے ہوتے ہیں۔ کہا بابا جی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا جب وہ متھا کاغذ پہ اپنا ٹیک دیتی ہے تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ گویا سبق یہ دیا کہ جو تم مطلب تمہارے معاملات اگر بگڑے ہیں تو سدھرنے تب ہیں جب تم متھا اپنے مالک کے آگے ٹیک دو گے، یہ پیشانی اپنے مالک کے آگے رکھ کے اسے اعلیٰ و عرفہ کہو گے کہ مولا تو اعلیٰ ہے، تو عظمتوں والا ہے، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اور نماز کا میں صوفیانہ ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں حضور، ایک بزرگ نے کہا تھا، یہ بات میرے دل کو بڑی لگتی ہے، اس نے کہا کہ جب تم نماز پڑھ لو نا، اپنے مالک کے آگے سجدہ کر لو، اپنے آپ کو جھکا لو، تو پھر کو مولا میں تیرا باغی نہیں ہوں، اے اللہ میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ حاضری لگنی چاہیے، اس کے دربار میں بندہ حاضر ہو، طالب علم نکمہ بھی ہو نا، پوری ہو تو اس کو پاس ہو جاتا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے۔ استاد کو مطلب رحم آ ہی جاتا ہے کہ یار یہ پورے سال میں اس نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، سبق اس فلاں سبق میں یہ نکمہ ہے، لیکن ریگولر رہا ہے نا، ہے تو ریگولر نا، یہ مطلب حاضری تو لگواتا ہے۔ ہمارا اس وقت مقصد مالک کی بارگاہ میں حاضری لگوانا ہے۔ سبق دیکھیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے پوچھا گیا کہ توبہ کیسے پتہ چلے گا توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ توبہ اس وقت ہی کرتا ہے جب مالک نے اس کی توبہ کو قبول کرنی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، کو توفیق ہی اسی وقت دیتا ہے، توفیق ہی اس وقت دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں نا، تو یہ مالک توفیق دیتا ہے۔ اور دوسری بات آپ کی کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے نماز تو وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے بچائے۔ اگر نماز پڑھ کے ہم اس پہ قائم نہیں رہے تو جو مالک کو کہہ کے آئے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے جی، کہ تو ہی مالک ہے یوم الدین کا، اگر ہمیں مطلب آخرت پہ ہمارا وہ اس طرح کا یقین نہیں نماز سے فارغ ہو کے، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز مطلب وہ پھر پوٹلی میں بند کر کے ان کے منہ پر دے مار جائیں گے۔ اچھا، علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب، مجھے ایک جواب دیجئے، یہ اکثر اوقات سوال مجھ سے ہوتا ہے کہ کیا سجدوں میں، چاہے وہ فرض ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، سجدوں کے دوران میں سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ 3 دفعہ جو پڑھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، کوئی خود سے بات بھی کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ شہزاد صاحب نہیں ہے؟ اچھا، فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے، لیکن میں سوال کا جواب لے کے پھر میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ ہی فرمائیے سر، یہ سر اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ جی بالکل، مطلب آپ یہ تسبیحات چونکہ سنت ہیں، جی ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالیٰ، یہ سنت ہے۔ اس کے سجدے میں آپ اپنے مالک سے 3 بار پڑھ کے اس کے بعد آپ جو بھی مطلب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مطلب جو آپ کا دل میں ہے وہ اپنے مالک کو کہیں۔ آپ اردو میں بات کر سکتے، پنجابی میں بات کر سکتے، مطلب اردو میں پنجابی میں بات نہیں، کیونکہ نماز ہے، یہ دل میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے
अल्लाहुम्मा रब्बाना ज़लमना अनफुसना, व कुछ भी ना कहें, सजदे में पड़े रहें, सुभान रब्बियल आला कह के, मतलब यही कहते रहें, दिल में आप अपने कहते रहें अल्लाह मेरे हालात बदल दे, मेरे हालात। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, तुम पे मसाइब आ जाएं तो अपने सजदों का वक्त बढ़ा दो। वाह 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 वाह। तुम पे मुसीबतें टूट पड़े तो अपने सजदों का वक्त बढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपना भी ये है कि आप लंबे लंबे सजदे किया करते, अल्लाह, लंबे लंबे क़याम किया करते थे, लंबे लंबे रुकू किया करते थे। ये सजदा ही है। यानी इसमें आप अरबी जो कुरान करीम में दुआएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दूसरी ना करें। हाँ, अगर आपने इसी तरह अल्लाह से बातचीत करनी है, अपने दिल की बात करनी, तो फिर आप नवाफिल पढ़ ले अलग से, जी जी। 2 नवाफिल पढ़ ले, उसके बाद फिर आप अल्लाह से जो मर्जी बात करें वो आपका है। लेकिन जो नमाज है, फर्ज है, ये नमाज के जो अरकान है, जो सुनते हैं, 3 सुनते हैं, 4 सुनते हैं, जो नमाज की रकात है उसके दौरान में ना कीजिए, 2 नवाफिल अलग से पढ़िए और उसके बाद फिर अल्लाह से जो गुफ्तगू करनी है कीजिए। और जब आप मुश्किल में फंस जाए, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो इस वक्त तकलीफ और परेशानी और दुख नहीं है, वो परेशानी में है, तो बस फिर हमें सजदे लंबे करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में लॉकडाउन भी हुआ है, लेकिन एक सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन खोल के भी हम परेशानी में हैं, ना खोल के भी परेशानी में हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, बातें कुछ और चल रही हैं, लेकिन इसके दौरान में ही ये पाकिस्तान में लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है सर, लेकिन लॉकडाउन में नरमी भी क्यों ज़रूरी है? ये दोनों सूरतों में हम कश्मकश में फंसे हुए हैं। आप ही को राय दीजिए कि करना क्या चाहिए हमें, क्योंकि लॉकडाउन खोल देते हैं तो हालात देखें, यानी कि मतलब रत्ती भर भी कहीं पर कोई ख्याल नहीं है SOPs का, किसी मार्केट के अंदर, किसी बाजार के अंदर उसी तरह ही ये सब क्राउड बना हुआ है, रश पड़ा हुआ है। अगर लॉकडाउन लगा देते तो मईशत का बेड़ा गर्क होता है। करें तो क्या करें डॉक्टर साहब? देखिए मुतल साहब, पिछले 5 महीनों से एक वबा फैली है, पूरी दुनिया में फैल रही है और बड़ी संगीन नोयत की वबा है। हर मुल्क ने अपने लिए एक हिकमत अमली बनानी है। हम आंखें बंद करके जो अमेरिका कर रहा है, जो यूरोप कर रहा है, जो बरतानिया कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर सकते। हमारा मुल्क जो है वो यूरोप से बड़ा मुख्तलिफ है, हमारा मुल्क जो है वो अमेरिका से बड़ा मुख्तलिफ है। अब देखिए कि बरतानिया को अगर ले लें, उनकी आबादी है तकरीबन 7 करोड़ की और हमारी आबादी है 22 करोड़ की, यानी कि 3 गुना छोटा मुल्क है बरतानिया हमारे मुकाबले में। लेकिन वहां पे जो अमवात हैं वो 32,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। हमारे यहाँ खुदा का बड़ा करम है, शुक्र है कि हम 700-750 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब 3 गुना छोटा मुल्क और 5 गुना ज्यादा अमवात, तो जाहिरी बात है कि उनके लिए तो एक जो हिकमत अमली उनको बनानी होगी वो फर्क होगी, जो हिकमत अमली हमें बनानी होगी उनसे बिल्कुल फर्क होनी चाहिए। हमें आंखें बंद करके, कान बंद करके सिर्फ बरतानिया के अगर वो कंप्लीट लॉकडाउन कर रहा है तो हमें भी करना होगा, ये हमारे फायदे में नहीं होगा। अब अमेरिका देख लीजिए, उनके यहाँ जो 80 साल से जायद की आबादी है वो 5% ऑफ द पॉपुलेशन है। अब हमारे यहाँ सिर्फ वो 0.5% है, यानी कि बहुत ही छोटी आबादी है जो 80 साल से ज्यादा है। तो अमेरिका ने जो हिकमत अमली अपनानी है, जो हमने हिकमत अमली अपनानी है, उनमें फर्क होना जरूरी है। हमने एक तराजू में अगर आप एक तरफ मईशत को डाल लेते हैं और एक तरफ रिस्क है अमवात का, तो उसका एक बैलेंस ढूंढना है हमने। वो अमेरिका के लिए बैलेंस फर्क होगा, यूरोप के लिए बैलेंस फर्क होगा, हमारे लिए बैलेंस फर्क होगा। देखिए, सिर्फ जैसे दोबारा से खुदा का शुक्र करते हैं कि सिर्फ 700 अमवात हैं इस मुल्क में जहां पे 22 करोड़ की आबादी है। तो लॉकडाउन जो है वो हमारी मईशत को तो तबाह हाल कर देगा, लेकिन लॉकडाउन अगर हम खोल देते हैं तो पैसिव आप कर लीजिए कि हम SOPs लगा लेते हैं, मास्क के ऊपर बड़ी पाबंदी, मास्क के ऊपर कंपलसरी कर देते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। लॉकडाउन में हमारी मईशत का और हमारे मुल्क का कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आता। अगर अमेरिका अपना सोल्यूशन ढूंढ रहा है लॉकडाउन में, पाकिस्तान का सोल्यूशन लॉकडाउन में नहीं है। मैं समझ, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि जो आप स्टैट्स बता रहे हैं उसके मुताबिक बड़ी लॉजिकल बात है कि हम उनसे 3 गुना ज्यादा आबादी वाला मुल्क, उसके वो डेथ रेशो भी बहुत कम,
پھر جو انفیکٹڈ یا افیکٹڈ کیسز ہے وہ بہت کم, پھر ریکوریز بھی اچھی خاصی ایز کمپیئر ٹو گریٹ برٹین. وہاں پر جو آبادی ہے وہ بہت کم, ہماری زیادہ, وہاں پر ڈیتھ ٹول بہت زیادہ, تو ہم ایک جیسی پالیسیز یا اسٹریٹجیز نہیں بنا سکتے. یہ بات صحیح. تو یعنی کنکلوژن یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی ہم نے یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے یا کھول کے ہم نے ٹھیک کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جی, میں حکومت کی جو حکمت عملی ہے نرمی لانے کی, اس کی حمایت کرتا ہوں. اور ایک وجہ معیشت کا ایک ایلیمنٹ اگر آپ اس کے اندر ڈال لیں. اب دیکھیے کہ امریکہ میں جو ان کی لیبر فورس ہے, جو ورک فورس ہے, اس کا 1.4% جو ہے وہ ایگریکلچر یا زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. اب ہمارے ہاں 42% جو ہماری لیبر فورس کا حصہ ہے وہ ایگریکلچر کے شعبے سے منسلک ہے. تو ہماری معیشت بھی ان کے جیسی نہیں ہے, ہماری آبادی کا تناسب جو ہے اس میں جو عمر کا تناسب ہے وہ بھی ویسا نہیں ہے. ہماری معیشت فرق ہونے کے نتیجے میں, ہماری آبادی کا تناسب فرق ہونے کے نتیجے میں ہمیں پالیسیز بھی فرق بنانا پڑیں گی. ہماری پالیسیز وہ نہیں ہو سکتی جو امریکہ کی ہیں یا یورپ کی ہیں. ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ لاک ڈاؤن رکھیں. اتنی بڑی آبادی ہے جو 80 سال سے اوپر کی ہے, انہوں نے بچانا ہے اس آبادی کو. ہمارے ہاں معیشت کو دیکھ لیجئے, اب زراعت کے شعبے سے اگر 42% ہماری لیبر فورس جو ہے وہ انوالوڈ ہے, تو وہاں پہ تو اب گاؤں میں اور دیہاتوں میں اور دیہی علاقوں میں اب دیکھیے ویسے ہی گھر دور ہیں, وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ویسے ہی قدرت نے اپنا رکھی ہے. I got you, sir. I got you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much for your time. Thank you very much for wonderful informations you have given to us. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پر, ارے
پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت مزہ ہے، بڑا اچھا کلام، خوبصورت اور خوبصورت اس کا طرز ترنم، بہت مزہ ہے۔ تو علامہ صاحب، مولانا صاحب، بریک سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا، شیطان سے پناہ کا احاطہ کیا، پاکیزہ ہونے کا، پھر ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا اللہ کریم جواب دے رہا ہے، اور یہ بھی کہ فرشتے ہمارے ارد گرد ہماری تمام حرکات و سکنات کو اور ہمارے خضوع و خشوع کو، ہمارے آنسوؤں کو یا ہمارے ٹھٹھے بازیوں کو، چاہے ہمارے خیالات کسی اور طرف ہے، جو بھی ہماری حالت ہے، دونوں حالتوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس حالت میں، جب وہ الرحمن کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے، تو وہ انسان فیل کیا کر رہا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم ان حالتوں پر پہنچے ہیں، لیکن سر ان حالتوں یعنی کہ کنسنٹریشن کے لیے ایک اور پیچھے ایک پورا کشٹ ہے، ایک پورا ایک یوگ ہے اس سے پیچھے۔ وہ یوگ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جو افراد زیادہ تسبیح کرتے ہیں یا تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں یا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن نماز کے اندر عمومی طور پر دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ عبادات میں جو تسبیحات ہیں اور تنہائی میں جو اللہ کا ذکر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ان دونوں کا نماز میں جو کنسنٹریشن لانے کا جو پروسیس ہے وہ کتنا مددگار ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا یہ اتنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے کہ وہی میری پہلی والی بات کہ قرب اتنا مل جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ تنہائی ہے، تنہائی میں رونا، چونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں اخلاص ہے، وہ صرف اپنے مالک کے آگے روتا ہے۔ اور میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی رونا تو کام آتا ہے، اپنے مالک کے آگے رونا، تنہائی میں رونا، یہی تو عزتیں دلواتا ہے۔ باقی لوگوں کے آگے، خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا، جو ایک کے آگے نہیں جھکتا وہ پھر ہر ایک کے آگے جھکتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ جو راتوں کو جاگ کر کے اپنے مالک کے آگے رونا، یہ تہجد کی نماز کو کیوں لاڈلی نماز کہا گیا؟ اور اس میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے کہ ادھر مالک اپنی شان کہلائی جب فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، خود مالک خود کہہ رہا ہے، اور ادھر اگر بندے کی آواز یہ ہو، اس کا دامن طلب پھیل چکا ہو اور کہے مولا ہاں میں ہوں تجھ سے بخشش کا طلبگار۔ اور اس کے درمیان میں یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو پھر یہ جڑ جاتا ہے، نہیں کرتا۔ میں سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب شریف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے 70 بار توبہ کی۔ میرا موضوع توبہ نہیں، مالک کا قرب ہے جی، لیکن بات سمجھانے کے لیے 70 بار جی، ہر بار وہ توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ آخری بار جب توبہ کر رہا ہے نا تو مالک سے کہتا مولا پتہ نہیں میری تو توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب حاطف غیبی سے آواز آتی ہے بندے یہ تو تیرا معاملہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ 70 بار وعدہ کیا توڑ دیا، لیکن میں نے تو تجھے اسی وقت بخش دیا تھا جب پہلی بار تو نے مجھ سے بخشش طلب کی۔ تو یہ تنہائی میں جو رونا ہے نا مالک کو، یہ بڑا اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ یہ مالک پھر نوازتا ہے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، راتوں کو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو عبادت کرنے کا انداز یہ ہوتا
کہ میں دیکھتی کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی درخت ہے، اور پھر میں جب پاؤں مبارک کو دیکھتی تو پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہوتے. سورہ مزمل نازل ہوتی نا پھر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر آپ دوسرا اولیاء کا دیکھ لیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی. رات جب عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے نمازی چلے جاتے، آپ وہ امامت والا لباس اتارتے، عام لباس پہنتے، اللہ کے گھر میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے، اپنی داڑھی مبارک پکڑتے، روتے، یہاں تک کہ داڑھی تر ہو جاتی. میں غلام مرتضیٰ صاحب آپ کو بتاؤں کہ اس تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی ملے اس وقت جو اللہ کے حضور جس روتے ہوئے اس کی داڑھی تر ہو. اور سر ایک آنسو بڑا بڑا مشکل ہو جاتا بازو کا. یہ ریاکاری کے آنسو جو ہم بہا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ مالک قبول نہیں، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں اگر تم 2 آنسو بہا لو اس کے خوف سے، وہ کہتا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ. اور ریاکاری کے آنسو چاہے جتنے مرضی بہتے جائیں، میں آپ کو پیچھے لے چلوں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پہ آئے نا تو روتے رہتے تھے مالک کے آگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے ایک ندی چل پڑی. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے. ایک دن اس ندی پہ چڑیوں نے آ کے وہ پانی پیا اور چہچہانا شروع کیا. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اب تو میری اس حالت پہ چڑیاں یہ جو تیرے پرندے، یہ تیری مخلوق ہے، یہ بھی ہنس رہی ہے، اور رونا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کی توبہ قبول فرما لی. مالک تو تنہائی میں رونے کو پسند فرماتا ہے. اور تسبیحات کے حوالے سے جو بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی ان پوروں پہ اللہ کا نام لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا کل قبر میں یہ پورے روشن ہوں گے، اللہ، یہ حصے روشن ہوں گے. وہ تسبیح فاطمہ ہو یا وہ مالک کا کوئی بھی نام، اس کے نام کی مالا آپ جپیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. بہرحال بہت شکریہ مولانا مفتی ظفر شیخ صاحب. آج کا ٹاپک شاید بہت زیادہ سینسٹیو تھا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی. تو جناب یہ طے ہوا کہ جو اس ساری گفتگو کا کرکس تھا، جو اس کا جو کرکس کے بعد جس کو کہتے ہیں ارک نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کے حضور باتیں کیا. تنہائی میں جس نے اپنے رب کے آگے باتیں کی، سجدے کیے نا، اس کی ہر چیز میں کنسنٹریشن آ جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی شخص، میں بڑی گارنٹی سے آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں، ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح سے نفسیاتی الجھن میں پھنسا ہوا ہے یا کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، ہمارا تقریباً 100% پاکستانی جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کا کسی نہ کسی طرح سے، بیماری نہیں تو نفسیاتی الجھن کا شکار ضرور ہے، 100% کہہ رہا ہوں. تو جو شخص نفسیاتی الجھن یا نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں 5000% گارنٹی کہ جناب آپ ہیپنوٹائز کر لیں خود کو، آپ اپنی پیراسائیکالوجی کر لیں. 2:30 بجے اٹھنا پڑے گا، 2 سے 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، یہ آپ کی مرضی ہے. وہ 2 سیکنڈ کا سجدہ کر لیں، 2 منٹ کا کر لیں یا 2 گھنٹوں کا کر لیں، وہ آپ کے اوپر ہے. تو جو جتنا کرتا جائے گا وہ اتنی ہیلنگ پاتا جائے گا. اور اگر اس بات کو کنفرم کرنا ہے تو برائے مہربانی کچھ اور سٹڈی کیجئے گا کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور جو زمین سے آنے والی جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس کی ویوز جب نیوروٹک سسٹم کے اندر پورے CNS کو ایکٹیو کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو جو نرو امپلسز ایک دوسرے کو سپارک کر کے چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو میڈیکل ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں، تو پھر اس وقت نیوروٹک سسٹم میں ہوتا کیا ہے. اور جب آپ پازیٹیولی رو رہے ہوتے ہیں تو پھر کتنا سائیکولوجیکل ہیلنگ ہوتی ہے. کر کے دیکھیے، فائدہ ہوگا. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے.
لیکن ابھی آپ کو ہم لیے چلیں گے کراچی، جہاں پر کوکنگ شو اور آپ کے لیے مزیدار پکوان تیار ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے، تجھ سا بے سایہ نظر رین ملتا ہے جو رب سے تو رب بڑھتا ہے، عین ملتا جو رب سے تو رب بڑھتا ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ کسی ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، عشق سرکار نے ہر ہم سے کیا ہے آزاد، عشق سرکار نے ہم سے کیا ہے آزاد، مفلسی میں بھی میری روح بڑے چین
पाया नसा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख बशीर खान। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है कि बहुत खैरियत से होंगे। आज जो हम जो लेके आए हैं रेसिपी, वो है मुख्तलिफ लोगों के लिए हमारी फरमाइश थी, बहुत से लोगों को, तो मैंने सोचा कि आज जो है आपको फ्रूट चाट जो है ऑलपर की फ्रूट क्रीमी चाट हम बनाएंगे। ऑलपर के क्रीम से, फ्रेश क्रीम से क्रीमी चाट जो है, नॉर्मली फ्रूट चाट बनते हैं, हम क्रीमी फ्रूट ऑलपर चाट से बनाएंगे, ऑलपर के फ्रेश क्रीम से। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें तो हम चलते हैं लाइफ बॉय के काउंटर पे। हैंड वॉश जो ज़रूरी है, जब भी कोई काम आप करें, कोई भी किचन का काम करें, तो कोई ज़रूरी है कि आप उसको जो है हैंड वॉश लाजमी है। और हैंड वॉश जो है कम से कम आपने 20 सेकेंड तक आपको प्रॉपर, ये देखें इस तरीके से झाग बना के आपने इस तरीके से, और इसको ये तरीका कार होता है हैंड वॉश का। वैसे तो 4 हैंड तक भी आप इसको यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से करना है, और जरासीम से पाक बेहतरीन लाइफ बॉय हैंड वॉश के साथ, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास प्रॉपर, आपने धरना है। और इसके साथ ही हम जो अब चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं कि हमें फ्रूट्स जो चाहिए वो सीजनल फूड होते हैं ज़्यादातर, जो है आपने देखा होगा। आप अपनी मर्ज़ी से बहुत से, अल्लाह पाक ने ये बहुत ज़बरदस्त मौसम के हिसाब से ही हमारे फ्रूट्स बने आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप देखें, जो हमें सेहत के लिए हमें जो नीड होती हैं वो चीज़ें हमारी मौसम के हिसाब से हमारे पास सारे फ्रूट्स आते हैं। ये कुदरत का एक निज़ाम है जो इंसान के बस का नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास इस सीज़न में जो है चीज़ें मौजूद हैं, वो मैंने जो चीज़ें अभी ली हैं रास्ते में, हमने लिए हैं एप्पल लिए हमने, इसके अंदर बनाना, और जो है साथ में हमने इसके अंदर ये आपका जो है आपके पास बनाना भी है, हमारे पास है खरबूजा भी है तकरीबन। अच्छा, होता ही है कि इसके जो कोई भी चीज़ आप जब फ्रूट के बनाए ना, तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है इसका बराबर का बेस रखें। जैसे आपको ग्रेप्स वगैरह मिल जाए तो ग्रेप्स से वो चीज़ें, तो हमने 4 चीज़ें जो ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन चीज़ों का थोड़ा सा स्टिकी है, तो इसलिए मुझे हैंड वॉश थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारा ड्राई होता है तो बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा जी, ये चीज़ें हमें बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले देखें, हमने लिए है, साथ में आपकी जो है बनाना लिए हैं, वो 6 अदद है हमारे पास है। आप इसको जिस तरीके से बराबर, यानी 3 पीसेस के बनाएंगे या आप 6 पीसेस का बनाएंगे, तो 6 पीसेस बनाना है हमारे पास। 1 अदद खरबूजा है जो तकरीबन 1 पाव के करीब है, ठीक है जी। अच्छा, पीछे हमारे पास तकरीबन वो हमने 1 पाव लिया है, ये भी 1 पाव, तकरीबन हर चीज़ें जो है मेरे पास वो 1 से 1.5 पाव है। और एप्पल में हमने 2 किस्म के लिए, कलर के लिए वो भी तकरीबन हमारे पास 1 पाव है। अच्छा, एप्पल के लिए ये होता है कि जब भी आप इसको कटिंग करें तो कोशिश करें, एप्पल के लिए ये होता है कि इसको अंदर पानी के अंदर आप इसको रख दें। वजह ये है कि इसके अंदर आयरन हो, इसके से ब्लैक हो जाता है वो। तो आपको कटिंग करके जब भी आपने रखना हो, तो मैंने थोड़ा सा मुनासिब जो समझा थोड़े बहुत इसको आप सीट करके भी रख दिए। तो अब हम इसके बाद प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास कटिंग का जो है ये आ गया आपका एप्पल, ओके। इस तरीके से आपने इसको 2 स्टेज में करना है। सीट से पहले जो चीज़ें वो निकलना है, इस तरीके से ये निकल गया, ये हमारा निकल गया, और सेंटर पार्ट ये इजीली निकल जाएगा। इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको चाहें तो अगर टाइम ज़्यादा है तो इसको आप पानी में ऐड रख सकते हैं। हमने बॉटल ऑलरेडी डिप किया हुआ इसके अंदर, ठीक है जी। इसी तरह जो बॉल है, सबसे पहले ये चीज़ें कटिंग के से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक रेसिपी प्रॉपर बता देता हूँ कि हमने ऑलपर के जो क्रीमी है, डायरी क्रीम जो है हमारा 1 पैकेट हमने लिया है, 200 ml का होता है। आपने इसको सही से बीट करना है, बीटर से भी कर सकते हैं, आपने इसके साथ फॉक से भी कर सकते हैं, और इसको स्पून से भी आपने सही से एक ही सेंस में करना है, इस तरीके से। तो ये फिर आपके पास एक प्रॉपर इस तरीके से लेयर बन जाता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए, यानी कि केक वगैरह के लिए जो बहुत ज़्यादा बीटर चाहिए होता है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो उसके अंदर साथ में हम शुगर ऐड करेंगे। 1 पाव के हिसाब से हमने तकरीबन जो हमारे पास वो 1 से 1.5 किलो के वज़न है, तो हम इसके अंदर 2 बड़े जो है टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी स्वीट्स जो है वो इसके अंदर सारे फ्रूट्स में हमारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है यहाँ पर। और अब देखिए मैंगो का सीज़न भी आ रहा है, मैंगो भी, अब क्रीमी मैंगो चाट भी बना सकते हैं आप इसके अंदर। मतलब इसी बेस के अंदर आपने शुगर ऐड करना है, ठीक है जी। शुगर के साथ ही हमने क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून के बराबर जो है तकरीबन हमने खोपरा लिया पिसा हुआ,
یہ جب آپ کے جب چاٹ کے ساتھ چنکس آتے ہیں تو بہت زبردست فلیور آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اور کاکٹیل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ, کاکٹیل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں کریمی چاٹ اس طریقے سے. اور ہم نے فریش فروٹس میں بنا رہے ہیں, ساتھ میں کاشے کا جام شیری ریڈ سیرپ اس کے اندر جب ڈالیں گے آپ تو اس کا ذائقہ جو ہے بہترین ہو جائے گا اور بہت زیادہ. تو ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو, یہ اوپر ڈریسنگ کے لیے بھی آپ ڈال سکتے ہیں, چاہیں تو کلر کے لیے. اس طریقے سے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو نا, بعد میں بھی کر سکتے ہیں, مگر اس کا جو ذائقہ ہے وہ اس میں بہت زیادہ کریمی فارم میں آئے گا تو زبردست سا, یعنی کہ یہ بھی اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے گا. کاشے کے جامی شیری کے ساتھ جو ہے آپ اس کے اندر اس فریش کریم کے فروٹ چاٹ بنائیں گے, کریمی چاٹ بنائیں گے. ساتھ ہی اسی کے فریش کریم چاٹ کے ساتھ جو ہے آپ آلپر کے 100% فل کریمی دودھ کے ساتھ جو ہے اس کا ایک بہترین سا آپ جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں, انرجی ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بتایا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. رفان کسٹرڈ کے ساتھ ہم جو بیس بنا کے دودھ دلاری جسے ہم بناتے ہیں نارملی, یا کریم بناتے ہیں, کاکٹیل بناتے ہیں, اسی طرح ایک جو ہے ربڑی دودھ کے نام سے آج کل ایک فلیور بہت چلا ہوا ہے, تو آپ اس کو رفان کسٹرڈ کے جو ونیلا فلیور ہے اس کا بیس بنائیں بول پر, اس کے ذریعے اس کو بنا سکتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جو چلتے ہیں وہ ہمارا کریم کا بیس تیار ہے. ہم فروٹس اس کے اندر ایڈ کریں گے, اور فروٹس ایڈ کرنے کے لیے سمپل یہ کہ سارے فروٹس کو ہم جو ہے کٹنگ کر لیں گے, اور کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے چنکس کی صورت میں اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے. یہ ہمارا جو ہے, اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, ساتھ کریم کے اندر بال کے اندر آپ نے اس کو اندر ایڈ کرتے رہنا ہے. اکثر جتنے بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس کریمی چاٹ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کٹنگ کریں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے چنکس اس کے درمیانے موٹے رکھے ہیں میں نے اس طریقے سے, بہت زیادہ باریک نہیں رکھنا اور بہت زیادہ تھکنس نہیں رکھنی اس کے اندر. تو یہ دیکھیں تاکہ ایزیلی بہت زیادہ مکسنگ کرنے میں بھی پرابلم نہ ہو. اور یہ ہمارا اس طریقے سے ہم ڈالتے رہیں گے. ایپل بھی ہم نے لیا ہے, اور ایپل کے بھی ہم اس کو یہ کیوب کی شکل دیں گے. یہ دیکھیں جو ہمیں بہترین سا ٹیسٹ دے گا, کیوب کی شکل دے گا ہم نے اس طریقے سے. دونوں قسم کی جو یہ ایپل ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس طریقے سے ہم اس کے اندر اس چنکس بنا دیں گے. تو یہ جی ہمارے چنکس کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہے گا. کٹنگ وٹنگ جو ہے میں آپ کو بات کر لیتا ہوں. کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے مزید جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے جو ہے کٹنگ میں کر رہا تھا, اور مزید تھوڑا بہت کٹنگ جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کو کٹنگ کریں گے. پیچ کو بھی اسی طرح ساری چیزوں کو ہم نے کیوب کی شکل میں ایڈ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے پیسز جو ہے آپ اپنی مرضی سے اس طریقے چنکس بنا لیں گے. یعنی کیوب کی جتنے بھی ہم چارٹس وغیرہ بناتے ہیں عموماً دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ ہم کیوب کی ہی شکل رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھا بھی لگے چنکس کی ضرورت میں. یہ ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے سارا. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس ایپل بھی ہے ریڈ کلر کا. جتنا کلرفل جو آپ کے پاس فروٹس ہوں گے اتنے ہی اچھا آپ کا جو ہے فروٹ چاٹ جو ہے بنے گا. اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا جوس وغیرہ بھی ڈالتے ہیں, تو مگر کیونکہ کریم ہے اس لیے ہم کریم بیسس پہ بنا رہے ہیں. نارمل چاٹ جو ہوتا ہے اس میں لیمن یا پھر وہ اس کے اندر آپ جو ہے مینگو جو ہے اورنج جو ہے جوس ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کریمی چاٹ بنا رہے ہیں. تو کریمی کا جو ہم نے فلیور دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکس کرتے رہیں جام شیری کے ساتھ, اور اس کو بعد میں جو ہے ہم اس کی جو ہے ڈریسنگ کریں گے وہ کرچے کے جام شیری کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ہم نے آپ نے پیسز کر دیں گے. اور یہی چیز آپ جو اس کے بعد جو انرجی ڈرنک بنائیں گے اس کے اندر بھی آپ اس کو ڈال کے ایک شیک بھی بنا سکتے ہیں. مطلب کریمی آلریڈی ہوتا ہی ہے فروٹ جو ہے, ساتھ میں جو آلپر کے دودھ کے ساتھ آپ جو ہے فل جو ہے ایک بہترین سا شیک بھی آپ بنا سکتے ہیں مشین کے ذریعے. جو بھی آپ جوسر میں ڈالیں اور ایک ہی جو ہم نے انرجی ڈرنک بنائی ہے اسی کے ساتھ ہی بنا سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہی ریسیپی کے ساتھ جو ہے وہ آپ مختلف چیزیں جو ہیں بنا سکتے ہیں. خربوزہ جو ہے سیزن لے بہترین ہوتا ہے. یہ آپ کو جو پتہ گیس وغیرہ کے لیے خربوزہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ کھانے کے لیے, تو بہترین یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. اس کا پھل بھی یہ دیکھیں تو وائٹ ریڈ گرین اور ساری جو ہے کلرز ہمارے پاس اس کاکٹیل کی طرح جو ہے وہ مکس ہو گئے. آپ نے اس کو مکس کرنا پراپر طریقے سے.
یہ ہو گیا ہمارا، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کا صحیح سے پراپر جو ہے آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے فروٹس کے اندر، تاکہ کریمی فارم جو ہے وہ تمام آپ کے جتنے فروٹس ہیں پورا کریمی چاٹ جو ہے اس کی شکل میں آ جائے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کلر جب کشیدی جام شیری جو ہم نے ڈالنے کے بعد جو ہے اس کا کلر بھی بہت بہترین سا آ گیا ہے، پنکش، اور ہم اس کو جو ہے بعد میں اس کے اندر ڈریسنگ کر بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جو ہے اسی فروٹ چاٹ کی مدد سے آپ مختلف فروٹ جو ہے شیک بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کرشی کے جام شیری کے سرپ کے ساتھ اسٹرابری سرپ یا ریڈ سرپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی اس طریقے سے۔ تو یہ ہمارا جو فروٹ چاٹ ہے وہ دیکھیں آپ، کریمی فروٹ چاٹ جو ہے ہمارا وہ بالکل تیار ہے اس طریقے سے۔ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے آپ جو ہے ایک ڈریسنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہم جو ہے کریم لیں گے، کرشی کا سرپ جو ہے آپ نے مختلف جو ہے اینگل سے اس کو کرشی کا جام شیری ہم اس کے اندر یہ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا کلر کے علاوہ یہ میں بتاؤں کہ یہ فلیور میں بھی بہت اچھا لگے گا آپ کو کھانے میں، کیونکہ میں نے بنایا تھا تو اس لیے سوچا میں نے آج کے آپ کو بھی یہ فروٹ کرشی کا جو ہے فروٹ چاٹ جو بنانا سکھاؤں۔ یہ ہمارے پاس چیزیں جو ہیں، اور بڑھ کے دودھ، فریش کریم جو ہے ہم نے اس کے ساتھ بنایا ہے، کریم کے ساتھ، ٹھیک ہے، فل کریمی ڈیری کریم ہے، ٹھیک ہے جی، ساتھ میں الائچی سیرپ جس سے ابھی ہم ایک انرجی ڈرنک بنائیں گے، اور آپ جو ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک عدد گلاس، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پورا دیکھیں صحیح سے آ رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے گلاس، اور گلاس کے لیے جو ہے ایک ہمیں چاہیے ٹیبل اسپون، رائٹ، اور اس کی ذات ہی میں نے جو بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ آپ جو ہے اس کو جیسی فروٹ کے اندر یعنی کہ چنکس جو ہے ڈال کے اس کا جو ایک شیک بھی بنا سکتے ہیں بہترین سا ریڈ سرپ میں۔ 2 ٹیبل اسپون ریڈ سرپ ڈالیں گے اس کے اندر، اور 1 ٹی اسپون کے برابر جو ہے الائچی سرپ جو ہے ہم اس کے اندر کرشی کا جام شیری کا وہ ہم ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ بہترین بنائیں گے۔ اس میں آپ نٹس ڈال سکتے ہیں، مختلف جو ہے کیوبس بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھنڈا اگر آپ کو پینا ہو تو بہتر چلڈ بنانا ہو تو اس کے لیے آپ آئس کیوب جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بنایا ہے کہ ایک بہترین صحیح رہے کلرفل، اور پر دودھ کی مدد سے انرجی ڈرنک ہم نے تیار کیا ہے۔ اس کے اندر فالودہ جو ہے آپ اس میں دودھ ملنگا وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سرپ بھی تیار ہے، ساتھ میں یہ کریم ہمارا جو ہے دودھ ریڈ سرپ بھی تیار ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج کی ریسیپی ہے وہ، تو جیسا کہ بھی آپ کو یہ ریسیپی جو ہے میری بہت پسند آئی ہوگی امید ہے، اور مختلف میں نے بہت سے اس سے پہلے بھی ریسیپی بنائی ہے، تو مزید آپ کو کوئی ایسی چیز جو فرمائش ہو آپ کو کھانی ہو تو ریسیپی بنانی ہو بنا سکتے، دیکھ بھی سکتے۔ مزید اس کے علاوہ اگر چاہیں تو میرے ریسٹورنٹ میں بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے لیے یہ خصوصی میں جو ہے خوشخبری دے رہا ہوں کہ 15% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ واچر جو ہے میرے پاس موجود ہے، اور آپ کے ذکر کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میری طرف سے 15% ڈسکاؤنٹ لے آ سکتے ہیں، اور آپ سے مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی ریسیپی پوچھنی ہو تو بھی آپ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ آج کی فرمائش کے لیے بہت سے لوگوں نے مجھے میل بھی کیا تھا اور انہوں نے فرمائش بھی کی تھی۔ تو عربی صاحبہ تھیں، ایک فاطمہ صاحبہ نے گارڈن سے، نور العین صاحبہ تھیں، تو یہ 3-4 لوگوں نے مجھے فروٹ چاٹ کی بہت زیادہ فرمائش کی تھی، تو میں نے سوچا یہ آپ سے اس کا جو ہے شیئرنگ کروں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے آج کے پروگرام کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔